انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، صرف اور صرف اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے نجاست کو دور کر دے، اہل بیت والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے خوب اچھی طرح پاک کرنا۔ حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس، تمجید و تحلیل اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جو حی لا یموت بیدہ الخیر ہے۔ لا تعداد عن گن درود و سلام سید الرسل ختم الرسل قائد اعظم قائد کل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس العالم۔ حضرات، انسانی معاشرے کے اندر دو ذریعے ہیں تعارف میں پہچان۔ دو ذریعے تو وجہ تو انسان پہچانیا جاتا ہے، اس کا تعارف ہونا۔ ایک ہے نسب، دوسرا ہے حسب۔ دو وجہ تو انسان کا تعارف، اس کی پہچان ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھن گے تو سمجھ آئی۔ جویں تقریر ایک فن ہے نا، اسی طرح سننا بھی ایک فن ہے۔ ذوق والا آدمی سننا تو کچھ حاصل کرتا ہے، بے ذوق انسان کچھ بھی سنتا رہے کچھ حاصل ہے۔ اس واسطے پوری توجہ کے نال بات سنیا کرو، میری طرف دیکھ۔ انسان دے تعارف دے دو ذریعے ہیں، نسب اور حسب۔ اس کو اور آسان کر لو۔ نسب، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، یہ کیا جانتا ہے نسب۔ یہ کیا جانتا ہے نسب۔ دوسرا ہے حسب، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نسب ہے خاندان، باپ دادا پردادا قبیلہ، یہ نسب ہے۔ حسب ہے انسان میں،
اس دی سیرت، اس دا گفتار، اس دا کردار، اس نے معاملات کیسے ہیں، یہ دو ذرائع ہے انسانی تعارف کے۔ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں کہ انسان کی پہچان تعارف کس طرح کی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، یہ ضروری نہیں کہ نسب بھی آلہ ہوئے تے حسب بھی آلہ ہو۔ ذرا بول کے، یہ ضروری نہیں کہ نسب بھی آلہ ہوئے اور حسب بھی آلہ ہوئے، یا حسب آلہ ہوئے تے نسب بھی آلہ ہوئے، ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نسب بھی آلہ گئے اور اللہ حسب بھی آلہ۔ یہ ضروری نہیں ویسے، بعض کا نسب آلہ ہے لیکن حسب آلہ نہیں۔ اس کی دلیل دیکھ لو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نسب کتنا آلہ ہے، نبی کا بیٹا، رسول کا بیٹا، کتنا آلہ نسب ہے، لیکن حسب کیا ہے، باغی ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ نبی کا بیٹا نسب کتنا آلہ، لیکن بیٹا قاتل ہے تے حاسد بھی ہے، آدم کا بیٹا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دو دلیلاں دے نال تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ نسب بھی آلہ ہوئے اور حسب بھی آلہ ہوئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نسب بھی آلہ عطا کرے اور اللہ حسب بھی آلہ عطا کرے۔ اور دیکھ لو، ایک ایسا ہے کہ جس نے نسب کو جانتا نہیں، جس نے باپ اور دادے کے نام کا پتہ نہیں، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جنت دے اندر اس نے اپنے اگے وہ جوتیاں کی آہٹ سنی ہے، حسب ہے، حسب آلہ ہے، نسب کا کوئی تعارف نہیں ہے، حسب کا تعارف ہے۔ دو یہ ذریعے ہے انسان دے تعارف دے، ایک حسب، اس کا نسب۔ نسب کیا ہے؟ خاندان۔ حسب کیا ہے؟ اس کی سیرت، اس کے معاملات، اس کا کردار، اس کا گفتار۔ انہیں سمجھ آئی؟ ہوں دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس کو یہ آزاد حاصل ہے کہ حسب بھی آلہ، نسب بھی آلہ، حسب بھی انتہا، اس سے حسب کوئی نہیں، نسب بھی ایسا کہ اس سے آلہ نسب کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مینو کنانا قبیلے کے اندر چنیا۔ وہ جی حدیث ہے، کنانا دے اندر پھر وہ قریش، بنی ہاشم،
اس جیسا نسب کائنات دے اندر کوئی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ملی وانا من الحسین. حسین میرے بچوں میں حسین بچوں. مختصر دا ترجمہ حسین میرا میں حسین دا علیہ السلام. حسین میرا میں حسین دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں نواسے سیدین طیبین کریمین حسنین سلام اللہ علیہما یہ دونوں نواسے حسب دے اندر بھی آلہ ہے اور نسب دے اندر بھی آلہ ہے. نہ کائنات دے اندر اس جیسا نسب ہے نہ اس جیسا حسب ہے. علی کا بیٹا حسن حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسن حسین، رسول اللہ کے نواسے حسن حسین. جاؤ پوری کائنات کے اندر اس جیسا نسب لے کے آؤ، اس جیسا حسب لے کے نہیں ہے، اس جیسا نسب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبتم من الاسباط. سبحان اللہ. سبتم من الاسباط. حسین سبت ہے، قبیلہ ہے، سردار ہے، بڑی عظمت ہے. یہ پتہ کس وقت فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے جو حسین کی عظمت کو واضح کرنے لگا ہے، جو صحابی ہے جو حضرت حسین علیہ السلام کے مقام کو واضح کرنے لگا. اس صحابی نے اس حدیث کو بیان کر کے امت تک حسین کی عظمت پہنچائی ہے. صحابی کون ہے؟ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری نے دعوت کی تھی تو اللہ کے نبی 7 صحابہ نو لے کے چلے گئے اس کے گھر کی طرف. جب ایک بازار ایک گلی دے اندر آئے تو دیکھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام بازار دے اندر کھیل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی نظر مبارک حسین سے پئی. بڑا پیارا منظر ہے، یہ منظر کشی صحابی کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ کے اندر یہ پورا نقشہ صحابی بیان کر رہا ہے. اگر صحابی کی عدالت تے شک کیتا یاد رکھنا کوئی چیز نہیں بچے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی. میرا جملہ ذہن کے اندر اتارو، وہ صحابی ایک دن کا ہے، ایمان دے حالت اندر فوت ہو گیا. اللہ کی قسم او دی عدالت مسلم ہے، او دا صدق مسلم ہے. یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نظر پئی کہ اللہ کے نبی ساڑھے تو جلدی قدم مبارک اٹھائے حسین کی طرف خوشی دینا. حسین کو پکڑن دے واسطے اللہ دے رسول پکڑ دے. کدی حسین دائیں جاندے کدی بائیں جاندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس طرح دائیں بائیں جس طرح چاکیاں نہیں دے دیا دینا بچہ، کبھی اس طرح کبھی اس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اٹھایا، پکڑ لیا، پکڑ کے آپ نے اٹھا کے آپ بلند کیتا اور کندھیاں دے اوتے اٹھایا. مدینہ دیکھ رہا ہے، مدینہ دے بازار دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا لوگوں
دیکھو حسین ملی، حسین میرے بچوں، حسین میرا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حصہ حسین دے اندروں ہے۔ اس بات دی تے سمجھ آندی ہے کہ رسول اللہ کل ہے، حسین جز ہے، لیکن جڑا یہ جملہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین دے اندروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس طرح ہی سمجھ لو کہ لوگوں میں ایک درخت ہوں، حسین اس کی شاخ ہے، میں ایک درخت ہوں، حسین اس کا ثمر ہے، میں چاند ہوں، حسین اس کی ضیاء باشی ہے، میں آفتاب ہوں، حسین اس کا گرم ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ یہ مطلب ہے، یعنی جو پہلی چیز کا مطلب دوسرے کا نہیں مطلب ہو سکتا، تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صبتم من الاسباط، حسین کیا ہے؟ صبتم من الاسباط، یہ حسین نواسا ہے، صبت امانہ نواسا بھی، صبت امانہ سردار بھی، صبت امانہ قبیلہ بھی۔ اتنی بڑی عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ اللہ کی قسم ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا نا، میں غور کرنا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین علیہم السلام طیبین شہیدین کریمین سیدین، یہ اتنی بڑی عظمت ہے، یہ کس واسطے ملی ہے کہ نبی کے نواسے کر کے ہے۔ اللہ کی دل قسم ہے، حسب بھی اتنے کمال دا ہے، سیرت اتنی کمال دی ہے، اتنے کمال دے معاملات اور اخلاق ہے۔ اللہ دے نبی نو کہنا پہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت دے نوجوانوں دے کیا ہے؟ سردار ہے۔ یہ مطلب کبھی سمجھے ہوگا؟ جنت اتنے غلط بندے نو جنت لب سکتی، غلط بندے نو سرداری مل سکتی ہے، یہ مطلب کی سمجھ لیا؟ امام حسین، امام حسن علیہم السلام، یہ دونوں ہی جنت دے نوجوانوں دے سردار ہے۔ تے بشارت کدوں مل رہی ہے؟ جدو عمر 5 سال 6 سال دی ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ جہاد فرض ہے۔ ایک 6-7 سال دی عمر دے اندر جڑی بشارت ہے، اس کا بباغ ظہر ثبوت ہے کہ حسین اور حسن کا جو قدم بھی اٹھے گا حق دی طرف اٹھے گا، جو بات بھی نکلے گی حق دی نکلے گی، جو انہوں کا پروگرام ہوئے گا حق دے اتے ہوئے گا۔ اس واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کتنا منظر۔ ایک اور منظر کشی کرا جو ابو ہریرہ نے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ انہاں دا نام عبد الرحمن بن صخر ہے رضی اللہ، انہاں دا کم ہی حدیث دا اوڑنا بچوڑنا، حدیث یاد کرنا اتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ محدث اعظم، صحابہ دے اندروں محدث اعظم، اتنی حدیث یاد کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اے ابن ماجہ ہے، کتاب الطہارہ ہے، ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، کتاب الطہارت ہے، وہ ایک باب کا نام ہے۔ رسول فرماندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ حضرت امام حسین اٹھایا تے اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھیاں تے اٹھا کے اپنے سر دے اوپر بٹھا لیا۔ کیفیت کیسی ہے؟ کیفیت ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور آپ دا چہرہ کھٹکھرا رہا ہے، مسکراہٹاں آ رہی ہے، تے حضرت حسین دی جو لعاب ہے نا،
جنوں پنجابی چ رال کہندے ہے، بچے دی رال ٹپک جاندی ہے، یہ رال ایسی ہے کہ ماں جڑی ہے نا بچے دا منہ جدو چومدی وہ نہیں دیکھدی کہ یہ رال ٹپک رہی ہے، اور رال بھی چومدی ہے تے بچے دا منہ بھی چومدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک تے اس اٹھایا ہویا، اللہ دے نبی پیار اور محبت دے انداز دکھاؤندے جا رہے ہیں، کبھی اونچی جگہ کبھی نیچی جگہ، اور رال ٹپک ٹپک کے رسول اللہ نے سارے سر مبارک تے پھر چہرے مبارک تے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے سامنے کیتا، پھر آپ نے بوسا دیتا، جدو بوسا دیتا ہوئے گا غور تے کرو وہ پیار دا وہ محبت دا منظر کیا ہوئے گا، وہ جڑی رال سی وہ کیسی ہوئے گی۔ امام ابن ماجہ نے یہ جڑی حدیث آندی ہے نا کتاب الطہارہ کے اندر اس بطور ایک دلیل آندی ہے، استدلال کیتا ہے کہ بچے دی رال اگر ماں دے اوتے ٹپک جائے یا باپ دے اوتے ٹپک جائے وہ پلید نہیں ہوندی، او دے اندر نماز ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اس حدیث نو کتاب الطہارہ دے اندر آندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے سامنے یہ پیار دسیا۔ یارو وہ کیسا منظر ہے، وہ کیسی بات ہے، میں حسب تے نسب دا تے سب نو پتا کہ نہیں، میں حسب دی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے امام حسن پیدا ہوئے، علی لے کے آئے، یا رسول اللہ اے بچہ ہے، فرمایا نام کیا ہے؟ اللہ دے نبی نام فلاں رکھنا حرم ہے غالباً، فرمایا نہیں یہ نام نہیں رکھنا، نام کیا رکھنا ہے؟ حسن رکھنا ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام کی رکھنا؟ حسین رکھنا ہے۔ فرمایا اے منو اللہ نے نام دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام چھپا کے رکھے سی، جنہیں اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام چھپا کے رکھیا، من قبل لہو سمیہ، اس تو پہلے جنہیں کوئی نام یحییٰ نہیں سی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حسنین کریمین دے نام منو اللہ نے دیتے ہیں، میں چھپا کے رکھے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرمائی ہے حسین دی، حسن دی تحنیک گڑتی خود رسول اللہ نے دیتی ہے۔ جس رسول اللہ نے گڑتی دیتی ہے، کھجور چبائی ہے یا شہد ہے، وہ آپ دا لب مبارک، وہ لب ہے جو حدیبیہ دے خوہ چ پہ جائے جو میٹھا ہو جائے، وہ لب مبارک ہے جو جابر دی ہانڈی چ پا جائے برکتاں دے انبار لگ جان، وہ لب مبارک ہے جو عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگے کہ وہ پنڈلی جڑ جائے، وہ لب مبارک ہے جس لب دیاں اتنیاں خصوصیات ہے، وہ لب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امام حسن امام حسین دی زبان دے اوتے آیا، اندر آیا۔ میں ایک سوال اٹھاؤنا، دنیا دا کوئی انسان، کوئی ناسبی، کوئی خارجی، کوئی مبغض اہل بیت، کوئی اہل بیت دے اوتے تنقید کرنے والا اس بات کا جواب دے کہ اس زبان اندروں کوئی غلط بول کدی نکلیا جا سکتا ہے، وہ زبان کدی جھوٹ بول سکتی ہے، وہ سراپا زبان، وہ صداقت دی زبان ہے، اس سراپا زبان دے اندروں ہمیشہ سچ نکلے گا، کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، گڑتی جتی۔ ایک روایت دے اندر اذان دا بھی آندا جس دی تربیت اللہ دے رسول نے جڑے بول فرمائے نا، جڑے جملے فرمائے نا، فرمایا اللہ وذریتہا بنا من الشیطان الرجیم، اللہ میں انہاں نو
تیری پناہ دے اندر دینا من الشیطان الرجیم مردود شیطان کرو کہ شیطان انہاں دے قریب نہ پھٹکے. پوری دنیا نو حکم ہے، پوری دنیا نو حکم ہے کہ شیطان تو بچ کے رہنا، شیطان تو بچ کے رہنا، نجاست دے لاگے نہیں جانا، گناہ دے لاگے نہیں جانا، شر دے لاگے نہیں جانا. لیکن واحد ڈرانا ہے، واحد حسب ہے امام حسین کریمین دا اہل بیت دا کہ اللہ نے حکم دیتا شیطان انہاں دے قریب نہ پھٹکے، کوئی گناہ انہاں دے قریب نہ پھٹکے. اس واسطے قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس طرح دی صفائی کرے گا اللہ، اس طرح دی صفائی کرے گا اللہ کہ کوئی کسی قسم دا عیب انہاں دے قریب نہیں جا سکتا. یہ کون ہے؟ امام حسین. امام حسین کئیاں نو امام کہن تو بھی تکلیف ہوندی. ہاں ساڈے ذہن کا ناسبی جنہاں نو امام کہن تو بھی تکلیف ہوندی ہے، علیہ السلام کہن تو بھی تکلیف ہوندی ہے. ایتھے السلام علیکم ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں، ایتھے جے کو فلاں بندہ تینوں سلام کہنا، فلاں بندہ تینوں سلام کہنا، اوتھے مجھے تو کی کہنا وعلیہ السلام، تو اپنے دوست نو سلام کہنا. اگر جملہ امام حسنین کریمین علی دے اوتے آگے تے تینوں تکلیف کیوں دی ہے، کیوں پریشان ہو جانا تو اس بات دے اوتے وہ کہنے لگے گی نہیں یہ جملہ خاص نبی واسطے ہوندا، علیہ السلام کا جملہ خاص نبی واسطے ہے. وہ نبی واسطے میں کہا مینوں اے دس جدوں حضرت مریم صدیقہ دا ذکر کرنا تے کی کہنا؟ کہنا علیہ السلام. میں کہا جدو سیدہ ہاجرہ دا ذکر کرنا تو کی کہنا؟ علیہ السلام. میں کہا وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، وہ بھائی اے علیہ السلام اللہ دی انہاں سلامتی ہے، اللہ دی کیا ہے؟ سلامتی ہے. تے تسی میں ایک دوسرے تے کی کہندے ہو السلام علیکم کہندے ہو کہ نہیں کہندے؟ جے تانوں غائبانہ کوئی سلام بھیجے تے کی کہندے ہو؟ وعلیہ السلام. تو بھائیو یہ خوشی کے نال برداشت کریا کرو، چہرے کے اوتے مسکراہٹ ہونی چاہیے. حسنین کریمان کا تذکرہ، حضرت علی کا تذکرہ، جناب سید کا تذکرہ، مسلمان کا چہرہ کھل جانا چاہیے جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے سے نہ دیکھ کے. او میرے بھائیو تسی سنت میں بڑے شدائی ہو، تسی مسواک میں بڑے شدائی ہو، تسی رفع دین میں بڑے شدائی ہو، تسی ہاتھ بنن دے بڑے شدائی ہو. اے محبوب دیاں سنتا ہے بڑیاں پیاریاں. حسنین کریمین نہ پیار کرنا، انہاں دے بوسے لینا، انہاں نو سونگنا، سینے تے لٹاؤنا، کندھے تے اٹھاؤنا. اے محمد رسول اللہ سجدے جان اوتے آن کے سوار ہو جان. اے بھی محمد رسول اللہ دیا سنتا ہے. انہاں سنتا نال بھی پیار کریا کر اور بڑا فصیح ہو کے دل دے اندر وسعت رکھ کے پیار کریا کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دے نال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رافضیاں دے بارے چ نظریات ٹھیک نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے بارے چ انہاں دے نظریات ٹھیک نہیں. عالم باپ دی عالمہ بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، فاضل باپ دی فاضل بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث نو ساڈے تک پہنچاؤن والیاں کون ہے؟ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی بیوی ہے. جدو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کملی اوڑھی ہوئی ہے، سین اندر تشریف فرمایا ہے، جاء الحسن فادخلہ، حضرت حسن آئے اس نے اندر داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے انہوں نے بھی داخل کر لیا. پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آئے انہوں نے بھی داخل کر لیا. پھر جناب سیدہ آئیہ انہوں نے بھی داخل کر لیا. اس تو بعد حضرت ام سلمہ
آئیاں، رسول اللہ دا حرم آئیاں، ام المومنین آئیاں، ام سلمہ آئیاں۔ اللہ نے نبی میں بھی آ جا، فرمایا نہیں، انک انت علی خیر، انک انت علی خیر، تو اگے خیر دیتے ہیں، یعنی تو دے اگے ہی آنا ہے۔ میں انہاں نو اپنے آپ دے اندر شامل کر رہے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت ہے۔ تے ثم تلا هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو امت نو اے پیغام دیتا۔ عائشہ صدیقہ نے اس حدیث نو بیان کیتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تو پہلے میں تمہیں ایک حدیث سنا دیا، بڑا لطف آئے گا، بڑی مزہ آئے گا اس حدیث کے اندر۔ جس نو بھی دلوں محبت ہے، پیار ہے حسنین کریمین دے نال، جس دلوں بھی پیار ہے، اللہ کی قسم ہے اگر دل دے اندر ذرہ برابر بھی بغض ہے کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ سنو اہل حدیث کا مسلک سنو، اگر اہل بیت کے بارے کے اندر ذرہ برابر بھی کینہ اور بغض موجود ہے، رب کعبہ کی قسم بھی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جس نے بھی ساڈے اہل بیت کے بارے دے اندر وہ رکھیا، اللہ اس کو ضرور اللہ جہنم دے اندر داخل کرے، ضرور داخل کرے گا۔ تیری نماز کیویں ہونی ہے جے تو نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد تے رحمت فرما، محمد دی آل تے رحمت فرما، اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد، اللہ محمد دی آل تے محمد تے تو برکت نازل فرما۔ اگر یہ درود نہیں پڑھنا تے نماز کوئی نہیں۔ تیری قبولیت نماز دا کی ہے؟ درود، آگے درود ہے، نماز چ درود، جنازے چ درود، دعا چ درود۔ اگر یہ درود نہ پڑھے تو کچھ بنے تیرا، کچھ بن سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایسا منظر ہے، امام زہبی نے حسن درجے کی روایتیں نقل کی تھی۔ امام زہبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے گھر دے اندر ہے، یا فاطمہ سے دونوں بیٹے حسن حسین، اللہ دے نبی انہاں دی آپس دے اندر کشتی کرا رہے۔ سبحان اللہ، کیسا منظر، سبحان اللہ، کشتی کرا رہے آپس دے اندر۔ سبحان اللہ، تے آپ کہہ رہے ہیں حسن اس طرح پکڑ، حسن اے اس طرح پکڑ، اس طرف ہو، جی میں باہر کھاڑے تے کھڑا ہو کے بندہ کسی نے دوسرا دا نہیں سکتا۔ تو جناب سیدہ کہنے لگیاں بابا جی یا رسول اللہ تانوں معلوم ہوندا حسن نال بہت پیار، تسی سارے دا اے جننے بھی ہے حسن سارے حسین نے فرمایا تو نہیں دیکھتی بھی جو میں دیکھنا، اس طرف جبریل ہے اور جبریل دا سکھا رہا ہو، جس گل جبریل دا سکھا رہا امام حسین نو، اس واسطے حسن نو میں سکھا رہا۔ اور یار جس گھر دے اندر ایسے منظر ہو، جس گھر دے اندر ایسے پیار ہو، میرا پیغمبر ایک ذرہ برابر بھی تکلیف انہاں دی گوارا نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی۔ یا دیکھو نا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راوی ہے حدیث کے صحابی رسول ہے، کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، اللہ دے نبی سانو خطبہ دے رہے ہیں، جمعے دا دن ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، تے خطیب خطبہ دے رہے ہیں، ایسی حالت دے اندر سامنے دے اندر کون آئے ہیں سامنے؟ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام اس حالت دے اندر آئے ہیں، علیہما کمیسان احمران یمشیان ویاسران، او آ رہے ہیں علیہما کمیسان، جناب سیدہ نے بچیاں نو تیار کر کے سرخ رنگ دے چوگے کمیزاں پہنا کے تے
تے بچیاں نو بھیجیا جاؤ نانے دے پاس جمعہ پڑھ کے آؤ تے اے چھوٹی چھوٹی عمر ہے صحابہ دا مجمع چیر دے ہوئے آ رہے ہیں کیسی کفیت دے اندر یمشیانے و یاسرانے کدی یہ گردے ہیں کدی یہ کھڑے ہوندے ہیں یہ سارا منظر ہے بڑی توجہ دے نال بڑی توجہ دے نال بڑی توجہ دے نال بات سننا اللہ دا نبی اللہ دا رسول خطبہ دے رہے ہیں خطبہ جمعہ دا ہے معمولی بات نہیں ہے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا خطبہ ایک گردے اٹھ دے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا علی انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا ابو بکر انہاں نو اٹھا اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا عمر انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا عثمان انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا طلحہ انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا سلمان فارسی انہاں نو پکڑ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا جتنے صحابہ دا مجمع ہے کسی نے نہیں کیا کہہ سکتے سی نہیں کیا اصل امت نے ایک سبق دینا سی امت نے ایک نصیحت کرنی سی امت نے کہنا فناظر ممبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے اور اتر کے دونوں اٹھایا اٹھا کے بینا یدئی ہے اپنے سامنے بٹھایا پھر خطبہ شروع کیتا اور خطبے کے الفاظ کی کہ صدق اللہ تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا ہے تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے میں نہ اللہ حاضر سبیین میں نہ بچیاں دی طرف دیکھیا میں گردے سی اٹھ دے سی فلم اصبر فقطعت حدیثی میں صبر نہیں کر سکیا قطعت حدیثی میں اپنی بات کاٹ دیتی میں خطبہ چھوڑ دیتا او امتیو قیامت تک آن والے امتیو قیامت تک آن والے لوگوں انہاں دا احترام انہاں دی عزت انہاں دا توقیر انہاں دا مرتبہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ خود اپنے خطبے نو چھوڑ کے جو ہستی خود اٹھا رہی ہے انہاں دا مقام محمد رسول اللہ دے نزدیک اور انہاں دے نزدیک کیا ہے کیا مقام اٹھایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیکھ رہے ہیں ایک وقت ایسا آیا امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے قریب بیٹھے ہیں اللہ دے نبی فرماندے ہیں ان ابنی ھذا سید اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سردار ہے اللہ دے نبی کہہ رہے فرمایا سردار اس واسطے لعل اللہ ان یصلح شاید کہ اللہ انہاں دو اس دی وجہ تو دو عظیم مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کرا دے اس حدیث نے کیوں نہیں بیان کر دے دو مسلمان گروہ دونوں نے مسلمان کیا بینا فیاتین عظیمتین عظیم جماعتاں کہیاں فیاتین دو جماعتاں دونوں دے جماعت حضرت علی کی جماعت حضرت معاویہ کی جماعت جو آپس کے اندر ہویا یصلحا اس دی وجہ تو اللہ دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے دنیا دے اوتے اتنا بڑا کریڈٹ ہے ہی کوئی نہیں جتنا بڑا کریڈٹ صلح کرانے کا ہے جو حضرت امام حسن نے کرائی امام حسن نے جو صلح کرائی ہے حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہندے میری ماں مینوں کہن لگی بیٹا تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھن نہیں گیا میں نہیں جا سکیا کچھ وجہ سی کوئی کام سی رویا بیٹا جا کے نماز پڑھ پیچھے تے نالے دعا کرائی میرے واسطے بھی اپنے واسطے بھی کرائی کہ اللہ ساڈی نجات کر دے اللہ ساڈی مغفرت کر دے ایسی نہ ذوق ایسی نہ شوق اے تربیت سی اے حسب ہوندا او نسب دے پائی بدلنا بھی نہیں نسب بدلنا بھی نہیں جے اگر نسب بدلنے دی کوشش کی تے بڑیاں وجدان ہے
نسب بدل جیدا بچہ وہ نام تے رہن دیو نسب بدلنا بھی نہیں اگر نسب بدلن دی کوشش کیتی تے بڑیاں وعیداں البتہ حسب بدل جاندا حسب بدل جاندا تے حسب نو بدلن دے دو ذرائع ہے وہ کیڑے ہے اللہ دی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ دی سنت فرمان اپنے حسب نو کردار نو سیرت نو بدلن دے دو ذرائع ہے سبحان اللہ اللہ دی کتاب ہے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے یہ دے تابع اپنے آپ نو کر لو تہاڈا حسب بدل جائے گا نسب نہیں بدلیا جا سکتا نسب حسب اچا ہو سکتا حسب اچا ہو سکتا بدلیا جا سکتا لیکن نسب بدلیا نہیں جا سکتا ہاں تو جس وقت انہوں نے بات کہی نا کہ جا جی اما جی ضرور جانا نماز پڑھنا نماز پڑھی ادب دا عالم ہے کہ کچھ نہ کہ عشاء پڑھ لی پھر نہیں بولیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کی طرف چلے گئے یہ بھی پیچھے پیچھے فرمایا حذیفہ اللہ دے نبی حذیفہ فرمایا جا تینو اور تیری ماں نو اللہ نے بخش دیتا تینو اور تیری ماں نو اللہ نے بخش دیتا ہے اور ہونے ہی آج فرشتہ آیا جو اس تو پہلو نہیں آیا انہیں منو آن کے بشارت دیتی ہے کہ تو اور تیری ماں والدہ مغفور ہو اور حسن حسین اور میری بیٹی فاطمہ جنت دے نوجوانہ دے کی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑی انہیں بڑے اللہ عصمت دے رہا بغیر ایسے ہی دے رہا اللہ عصمت کیوں دے رہا اللہ اتنی عصمت جنت دے نوجوانہ دے سردار اللہ دی قسمیں ایتھے بھی دلوں سردار منے تے جڑا کوئی اوکھا سوکھا ہوئے سرداری تو پہلی تے گالو جنت چ کوئی نہیں جانا تے جے چلا بھی گیا تو اسے جا کے مننی پینی کہ نہیں مننی پینی کہ نہیں اتھے جا کے مننی پینی ہے تو بہتر ہی نہیں کہ دنیا دے اندر ہی ایسا رشتہ بنا ایسا جوڑ لا کہ تیرے دل دے اندر امام حسن و حسین کریمین اہل بیت دی محبت ٹھک ٹھک کے بری ایسا بنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر عشاء دا وقت ہے میں مسجد دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے حسنین کریمین آئے ہیں انہاں آن کے کھیل دے رہے اللہ دے نبی بھی انہاں دے نال اسی طرح کھیل دے رہے کچھ بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں گھر چھوڑیا کدھر چھوڑیا گھر چھوڑیا اندھیرا بڑا اندھیرا سی میں نکلیا جویں میں مسجد نبوی چ نکلیا ایک اتنی تیز دی چمک آئی لائٹ آئی ایک بیٹری نما لائٹ آئی اتنی تیز کہ انہیں پوری گلی نو روشن کر دیتا تے میں لے کے انہاں نو آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں نالے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں جتنی دیر تک امام حسنین کریمین دروازے دے اندر نہیں چلے گے اونی دیر تک وہ لائٹ ختم نہیں ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ میں حدیثہ سنائی آواں اہل بیت دے بارے دے حوالے دے نال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہستی ہے زید دے بیٹے ہے اللہ دے نبی نو اسامہ نہ بڑا پیار سی انہاں دا رنگ کچھ پکا سی پیار بڑا سی فرمایا اسامہ جے تو کدی لڑکی ہوندی نا تینوں میں کنگن پہناوندا تینوں چوڑیاں پہناوندا اللہ دے نبی ایک ران دے اوتے حضرت اسامہ نو بٹھاوندے دوسری ران دے اوتے حضرت حسن نو بٹھاوندے تے اللہ دے نبی کہندی اللہم انی احبہما اللہ میں انہاں دوواں نال محبت کرنا تو بھی انہاں محبت کر کدی اللہ دے نبی امام حسن نو حسین دونوں نو بٹھاؤں دے پھر اللہ فضل اللہم انی احبہما
فاحبہما، اللہ میں انہاں محبت تو بھی کر، تے اللہ جیڑا میری امت دے اندر انہاں نال محبت کرے اللہ تو انہاں نال محبت فرما۔ تو اے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ بیان کر دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا، مینوں کوئی حادث سی کوئی کم سی، میں جس وقت اس مقام تے پہنچیا تے میں دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چادر دی بکل ماری ہوئی تے اینج بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی گفتگو شروع کی تھی، میری جو بات سے ختم ہو گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اتنی بڑی چادر پھیلائی ہے، خیر تے ہے اتنی بڑی چادر، اللہ دے نبی نے مسکرائے چادر نو اٹھایا، جال حسن والحسین، ایک طرف حسن سی دوسری طرف حسین سی، اے منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اے بھی صحابی اسامہ ہے، اسامہ ہے، اللہ دی قسم ہے اگر صحابہ تے تنقید کیتی، صحابہ دے اتے عدالت شک کیتا، پورے دا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ ایک دوسرا صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ دے صحابی ہے، وہ کہندے جس وقت آیت نازل ہوئی نا کہ تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم ثم نبتہل، یہ جدو آیت نازل ہوئی آیت مبالہ تے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آؤنا، تسی اپنے جانا لے کے آؤ میں اپنی جانا لے کے آؤنا، تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ میں اپنی عورتاں لے کے آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیتا کنہاں نو حسنین کریمین نو، مولا علی نو، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نو، انہاں نو تیار کیتا۔ یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے، انفسنا و انفسکم، انفسنا انفسکم، سنو سمجھو، انفسنا و انفسکم، وزن ابناءنا و ابناءکم و نسانا و نساکم، اس چیز دے اندر یہ تینے جڑے رشتے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوئے ہیں اور انہاں سارے نے اجازت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک حدیث سنا دیں ٹائم ہو گیا یار، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دی دیوار دے سائے دے اندر، بیت اللہ دی غلاف دے نال لگی، امام حسن آئے امام حسین آئے اینج گزرے، فرمایا منو اس ذات دی قسم جس تے حد دے اندر جان، سبحان اللہ، اس ٹائم اس کائنات دے اس تو افضل ہستی کوئی بے شک، سبحان اللہ، اس تو افضل ہستی کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اور بعض سے خدا دی قسمیں ایسی ایسی قسم اٹھاؤندے صحابہ کہ سمجھ نہیں سی آندی، اتنی بڑی قسم اٹھاؤندے انہاں دی عظمت دے بارے دے اندر، کہ اللہ سانوں بھی اے عظمت سمجھن دی، عمل کرن دی، انہاں دے نقش قدم چلن دی، انہاں دی سچی محبت دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دنیا دے اندر ہر بندہ کہانیاں بیان، جویں کسی دا مسلک ہے اس حساب نال کہانیاں بیان کر دے ہے، میں صرف بات کہنا اس نو بیان کیتا جائے محمد رسول اللہ دی جو زبان مبارک نے بیان کیتا، جو قرآن نے بیان کیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے انہاں دی مختصر شہادت نو بیان کرنا۔